بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ففتھ کلاس ہمارا فرسٹ ٹرم کا سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب ہم اپنا سیکنڈ ٹرم سٹارٹ کریں گے. آج ہمارا سوشل اسٹڈیز کا لیکچر نمبر 1 ہے. آج ہم چیپٹر نمبر 5 میجر ہسٹوریکل ایونٹس اس کی ریڈنگ کریں گے. آپ نے خود بھی گھر میں 2 سے 3 مرتبہ اس چیپٹر کو ڈیٹیل سے پڑھنا ہے. اس چیپٹر میں ہم مختلف ایونٹس کے بارے میں پڑھیں گے، مختلف ہسٹوریکل ایونٹس یعنی تاریخی واقعات جو پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں ہیں. ان تمام ایونٹس کے بارے میں پڑھیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف لیڈرز کے بارے میں پڑھیں گے کہ انہوں نے اپنی اپنی کنٹری میں لوگوں کو کس طرح سرو کیا، کس طرح ان کی خدمت کی، لوگوں کے رائٹس کے لیے کس طرح آواز اٹھائی اور اس میں کامیابی بھی حاصل کی. سب سے پہلے ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا وار آف انڈیپینڈنس، جنگ آزادی. سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ سب کانٹیننٹ پر مغلوں نے تقریباً 1000 سال حکومت کی. اس کے بعد جو ہے انگریز وہ یہاں پر ٹریڈ کی غرض سے یعنی وہ تجارت کرنے آئے اور آہستہ آہستہ جب انہوں نے دیکھا کہ مقامی حکومت جو ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی ہے تو انہوں نے سب کانٹیننٹ پر قبضہ کرنا شروع کر دیا. ایسا کرتے ہوئے ان کو کافی حد تک کامیابی بھی حاصل ہوئی اور انہوں نے سب کانٹیننٹ پہ کافی حد تک قبضہ بھی کر لیا. لیکن وار آف انڈیپینڈنس کے بعد پورا کا پورا سب کانٹیننٹ جو ہے وہ اس پہ ان کی حکومت جو ہے وہ قائم ہو گئی تھی. War of Independence is an important turning point to the history of the subcontinent. This war was fought in 1857 by the Indians against the British rule in order to get rid of their domination. It is known as Indian Mutiny of 1957. It was an extreme struggle made by the Indians, but they failed due to certain reasons, including mutual jealousy and lack of central leadership. یعنی اس کو پڑھیں تو آپ کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ جو وار ہے یہ سب کانٹیننٹ کے بارے میں اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو انٹرو میں بھی بتایا ہے کہ 1857 میں جو ہے مسلمانوں نے اور ہندوؤں نے جو مقامی سب کانٹیننٹ کے لوگ تھے انہوں نے مل کر جو ہے انگریزوں کے خلاف جو ہے اعلان جنگ کیا تھا. لیکن آپس میں ہی ان کا اتحاد اس کی کمی تھی اور کچھ لیڈرشپ کی کمی تھی جس کی وجہ سے وہ یہ جنگ ہار گئے. وار آف انڈیپینڈنس کے لیے ایک ڈے مقرر تھا لیکن کچھ ایسے ریزنز ہو گئے تھے جس کی وجہ سے اس جو جنگ کو ہے وقت سے پہلے شروع کرنا پڑا. وہ ان میں سب سے اہم جو پوائنٹ تھا، جو ایک اہم وجہ تھی، وہ کیا تھی؟ The main event which became the immediate cause of the war was the refusal of the soldiers to use new gunpowder cartridges for the infilled rifle in February 1857. The British officers insisted that the new cartridges be used by both Muslims and Hindu soldiers. اچھا، سب سے جو پہلا ریزن تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے برٹش جو ہیں انہوں نے ایک نیا گن پاؤڈر جو ہے اس کو انٹروڈیوس کروایا. اس کے جو کارتوس تھے اس کو سب گن کے اندر فل کرنے سے پہلے دانت سے کاٹ کر اس کو علیحدہ اوپر سے کرنا پڑتا تھا. لیکن اس کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ اس کے اوپر پگ کی اور کاؤ کے جو ہے فیٹس ہیں، چربی لگی ہوئی ہے. اب پگ جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے حرام تھا اور جو ہندو ہے وہ گائے کو اپنی جو ہے ایک ماں قرار دیتے ہیں، اس لیے وہ اس چیز کو اس کی بے حرمتی شمار کرتے تھے. اس لیے انہوں نے اس کا انکار کر دیا جس کی وجہ سے انگریز جو ہیں آفیسرز تھے انہوں نے ان سولجرز کو سخت سزائیں جو ہے وہ دی. جب پتہ چلا باقی جگہوں پر تو اس سے کیا ہوا کہ ایک دم سے ایک بغاوت پھوٹ پڑی اور اس بغاوت کے نتیجے میں وار جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی تھی. سب سے پہلا ریزن اس کا یہ تھا اس جنگ کا. اس کے بعد جو نیکسٹ وجہ تھی وہ تھی اکنامک کازز، یعنی معاشی حالات جو تھے، کچھ وجوہات تھیں وہ اس طرح کی تھی کہ بر صغیر کی جو ہے خوشحالی اس کو ختم کیا جا رہا تھا جس کی وجہ سے مقامی لوگ جو ہیں وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے. اس کے بعد نیکسٹ تھی پولیٹیکل کاز، کچھ سیاسی وجوہات بھی ایسی تھیں. اچھا، دا برٹش پالیسی آف ٹیریٹوریل کیپچر led to the displacement of a large number of rulers and chiefs. کہ برٹش جو تھے انہوں نے مختلف علاقوں کو جو ہے نا ان کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا تھا. کچھ علاقے ایسے تھے جو انگریزوں کے زیر اثر تو تھے لیکن انگریز وہاں پر حکومت تو کر رہے تھے، لیکن پھر بھی انگریزوں نے کیا کیا کہ ان جو ہے حکمرانوں سے ان کی جو ہے وہ ریاستیں چھین لی، جس کی وجہ سے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ مقامی جو حکمران تھے انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ انگریزوں نے ان کے خلاف سازش کی ہے اور ان کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے، جس کی وجہ سے وہ انگریزوں کے خلاف ہو گئے. وہ چاہتے تھے کہ وہ اپنی ریاستیں واپس حاصل کریں. اس کے بعد سوشل کازز. اچھا، کچھ اس طرح کے کازز بھی تھے کہ انگریزوں نے جب سب کانٹیننٹ کے اندر اپنی حکومت قائم کی ہے تو انہوں نے وہاں کے کچھ سوشل اور ریلیجیس جو ہے ان کی رسومات تھی ان کو ختم کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی. اس میں
سب سے پہلے جو تھی وہ ستی کی رسم تھی. ستی جو ہے بیسکلی ہندوؤں کی ایک رسم تھی جس میں کسی بھی بیوہ کو اس کے شوہر کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا, لیکن انگریزوں نے اس کی مخالفت کی, اس چیز کو ختم کر دیا اور انہوں نے بیوہ کو دوبارہ شادی کی اجازت بھی دی اور اسے ویسٹرن ایجوکیشن حاصل کرنے کی طرف راغب کرنے کی کوشش کی, جس کی وجہ سے جو مقامی لوگ تھے انہوں نے اس کو اپنے مذہب کے خلاف ایک سازش قرار دیا اور وہ انگریزوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. نیکسٹ جو تھی وہ تھی ریلیجیس کازز یعنی مذہبی وجوہات. A major cause of the outbreak of the revolt was the fear among the people that the British government was determined to destroy the religion and convert Indians to Christianity. یعنی لوگوں کو مذہبی طور پر تباہ کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا سازش رچی کہ انہوں نے مقامی لوگوں کو, چاہے ان میں ہندو ہوں, مسلمان ہوں, سکھ ہوں, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, ان کو کرسچینٹی میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی. اس کے لیے انہوں نے اپنے پادریوں کو اسپیشلی برطانیہ سے بلایا کہ وہ آئیں اور یہاں کے لوگوں میں اپنے جو عیسائیت کا جو ایک مذہب ہے اس کی تبلیغ شروع کر دیں. ہم ان واقعات کے بارے میں پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کہ جو پاکستان کی کریشن میں اہم کردار ادا جنہوں نے کیا. یعنی ان مسلمانوں کے مائنڈ میں ایک چیز یہ آئی کہ مسلمانوں کو اور کے لیے اپنا الگ وطن پاکستان ہونا چاہیے, یعنی الگ وطن لازمی ہونا چاہیے. سب سے پہلے جو اس کی وجہ بنی, جو پہلا واقعہ تھا وہ تھا ٹو نیشن تھیوری یعنی دو قومی نظریہ. ٹو نیشن تھیوری مینس دیٹ مسلمس اینڈ ہندوز آف دا سب کانٹیننٹ آر ٹو سیپریٹ نیشنز آن دا بیسس آف دیئر کلچر, پولیٹیکل, ریلیجیس, اکنامک اینڈ سوشل ڈسیملیرٹیز. After Hindi controversy, Sir Syed Ahmad Khan said, I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation as their religion and way of life was quite distinct from each other. یعنی سر سید احمد خان نے اردو ہندی تنازع کیا ہوا تھا کہ ہندوؤں نے کہا تھا کہ اردو جو زبان ہے اس کو سلیبس میں شامل نہیں کیا جائے گا, اس کی جگہ ہندی کو شامل کیا جائے گا. تب سر سید احمد خان نے دو قومی نظریے کی ایک طرح سے بنیاد رکھ دی تھی کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ قومیں ہیں, ان کا مذہب, ان کا کلچر, ان کی سیاست, ان کے معاشی جو خیالات ہیں یا جو کچھ بھی ہے وہ ہندوؤں سے مختلف ہے. یہ دونوں کبھی بھی ایک قوم بن کر نہیں رہ سکتے, اس لیے مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد تھا دوسرا واقعہ, وہ یہ تھا کہ ہندوؤں نے اپنی ایک الگ جو ہے سیاسی جماعت بنائی, دا اسٹیبلشمنٹ آف انڈین نیشنل کانگریس. 1885 میں ہندوؤں نے اپنی ایک الگ سیاسی جماعت بنائی, ایک پولیٹیکل پارٹی بنائی. شروع میں مسلمانوں نے بھی اس میں حصہ لیا اور سب نے کوشش کی کہ مل کر ہندوؤں اور مسلمانوں کو ایک کر کے سب کانٹیننٹ کے لیے آزادی حاصل کی جائے, جہاں پر ہندو اور مسلمان مل کر اکٹھے رہ سکیں. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیز بالکل کلیئر ہوتی گئی کہ انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوؤں کی جماعت ہے, جو ہندوؤں کے فائدے کے لیے کام کرتی ہے. ان کے لیے مسلمانوں کی کسی بھی طرح کی کسی بھی بھلائی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. سر سید احمد خان نے بھی تب تک جو ہے وہ ٹو نیشنز تھیوری پیش کر دی تھی. شروع میں سر سید احمد خان نے بھی مسلمانوں کو منع کیا کہ وہ انڈین نیشنل کانگریس جوائن نہ کریں, لیکن پھر بھی کچھ مسلمانوں نے جوائن کی. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ ان سے علیحدگی اختیار کرتے رہے. اس کے بعد ہے ڈویژن آف بنگال. بنگال واز دا بگیسٹ پروونس ود دا پاپولیشن آف 78 ملین. اٹ واز اے واسٹ ایریا اینڈ لارج ایڈمنسٹریٹو یونٹ. یعنی بنگال جو ہے یہ سب سے بڑا صوبہ تھا اور اس کے بعد ہی 78 ملینس تھی. کسی بھی گورنر کے لیے یہ پاسبل نہیں تھا کہ وہ اس کے پورے صوبے کا دورہ کرے اور وہاں کی مشکلات کو حل کرے. ایڈمنسٹریٹو وے میں بھی وہ اس کو صحیح طرح لک آفٹر نہیں کر پا رہا تھا. اس لیے 1905 میں بنگال کو جو ہے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا, ٹھیک ہے. دا کیپٹل آف نیو پروونس واز ڈھاکہ ود دا اسٹیبلشمنٹ آف نیو پروونس. جب اس کی تقسیم ہوئی تو وہ علاقہ جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت زیادہ تھی وہاں پر جو کیپٹل بنا وہ ڈھاکہ بنا. لیکن ہندوؤں کو یہ تقسیم پسند نہیں آئی تھی کیونکہ اس تقسیم کی صورت میں مسلمانوں کا فائدہ ہو رہا تھا, مسلمان ترقی کر رہے تھے. اس لیے انہوں نے انگریزوں سے مطالبہ کیا کہ اس پارٹیشن کو ختم کر دیا جائے اور دوبارہ سے بنگال کو ایک صوبہ بنا دیا جائے. اس طرح 1911 میں اس پارٹیشن کو ختم کر دیا گیا اور 1911 میں دوبارہ سے بنگال جو ہے ایک کمپلیٹ پروونس جو ہے وہ بن گیا. اس کے بعد ہے دا آل انڈیا مسلم لیگ. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ 1885 میں ہندوؤں نے اپنی سیاسی جماعت انڈین نیشنل کانگریس جو ہے وہ بنا لی تھی. اس کے بعد مسلمانوں نے کافی وقت گزرنے کے بعد جب دیکھا کہ کانگریس جو ہے وہ صرف ہندوؤں کے لیے کام کر رہی ہے تو مسلمانوں نے
1906 میں انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ بنائی. ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس اینڈ انٹرسٹ آف دا مسلمس ان 1906 نواب سمیع اللہ, نواب محسن الملک, نواب وقار الملک اینڈ ادر مسلم لیڈرز set up the All India Muslim League. In 1913 they also started working as a system of self government for India. At this time قائد اعظم محمد علی جناح became a member of the Muslim League. یعنی 1906 میں مختلف جو مسلمان لیڈر تھے انہوں نے مل کر آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھی, ٹھیک ہے, اور مسلمانوں کے لیے ان کے رائٹس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی 1913 میں انڈین مسلم لیگ جو ہے وہ جوائن کی. اس کے بعد ہے خلافت موومنٹ, تحریک خلافت اس کو کہا جاتا ہے. پہلی جو جنگ اس کے بعد ہے خلافت موومنٹ. پہلی ورلڈ وار جب ختم ہوئی ہے جس میں انگریزوں کو اور ان کے ساتھیوں کو فتح ہوئی اور ترکی میں خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہو گیا, تو مسلمانوں کو یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ جو مسلمانوں کے مقدس مقامات انگریزوں کے زیر تسلط آئے ہیں وہاں پر ان کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہ کی جائے. جیسے مکہ مکرمہ, مدینہ, یہ وہ مقامات ہیں جو مسلمانوں کے لیے بڑی حرمت اور عزت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ان کی حفاظت کے لیے تمام مسلمان جو ہے وہ اپنی جان تک دینے سے جو ہے وہ گریز نہیں کر سکتے. تو تحریک خلافت کی بنیاد رکھی گئی. ان میں علی بردرز یعنی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی سر فہرست تھے. انہوں نے ایک تحریک چلائی سب کانٹیننٹ کے اندر اور انگریزوں سے یہ شورٹی مانگی کہ اس جنگ کے بعد مسلمانوں کے مقدس مقامات کی بے حرمتی نہیں کی جائے گی. اس کے بعد ہے الہ آباد ایڈریس آف علامہ محمد اقبال. علامہ اقبال کا خطبہ الہ آباد جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. اسی خطبے کے اندر انہوں نے اپنا جو ہے ایک نظریہ پیش کیا تھا جس نظریے کے تحت مسلمانوں کے لیے ایک الگ وطن ہو, ٹھیک ہے, اور اس کی صدارت بھی قائد اعظم نے ہی علامہ اقبال نے کی تھی. دا اینول سیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ واز ہیلڈ ایٹ الہ آباد ان 1930 which was presided over by Allama Muhammad Iqbal. In his presidential address he said that it is his wish that Punjab, Sindh, Balochistan and Northwest Frontier Post should be grouped together to make a separate state for the Muslims, which should be given dominant status within or out the British Empire. کہ انہوں نے کہا کہ ان تمام جگہوں کو ملا کر صوبوں کو ملا کر جیسے پنجاب, سندھ, بلوچستان, نارتھ ویسٹ فرنٹیئر پوسٹ, ان سب کو ملا کر ایک الگ مسلمانوں کے لیے ریاست بنا دی جائے, چاہے وہ برطانیہ کے زیر تحت اپنی زندگی آزادی سے گزار لے یا اس سے الگ ہو کر. اس کے بعد ہمارا نیکسٹ ٹاپک آ جاتا ہے پاکستان ریزولوشن یعنی قرارداد پاکستان. دا پاکستان ریزولوشن واز مووڈ اینڈ پاسڈ بائی دا پارٹیسپینٹس unanimously. دا ریزولوشن واز پریزنٹڈ بائی دا بنگال چیف منسٹر مولوی فضل الحق نون ایز شیر بنگال. کہ یہاں یہ جو ہے ریزولوشن جو ہے 1940 میں جو ہے وہ پیش کی گئی, جسے پیش کیا تھا مولوی فضل الحق نے, جنہیں شیر بنگال بھی کہا جاتا ہے, اور قائد اعظم نے اس اجلاس کی صدارت کی تھی. اور اسی مقام پر جو ہے پاکستان ریزولوشن کی یاد میں مینار پاکستان تعمیر کیا گیا تاکہ ہمارے آنے والی جو جنریشنز ہیں وہ اس مقام کی اور اس تاریخ کی اہمیت سے واقف رہ سکیں گے یہاں پر مینار پاکستان بنانے کا کیا مقصد ہے. اور تمام لیڈرز جنہوں نے پاکستان ریزولوشن کے ٹائم پر جو اب یہ پیش کی گئی اس وقت شرکت کی, سب نے اتفاق رائے سے اس ریزولوشن کو پاس کیا اور اس کے ٹھیک 7 سال کے بعد پاکستان واضح وجود میں آیا. اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. پاکستان came into being on 14 August 1947 after Lord Mountbatten made the transfer of powers from British to the newly created countries of Pakistan and India. The Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah was the Governor General and Liaquat Ali Khan became the first Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan. یعنی 14 اگست 1947 میں پاکستان معرض وجود میں آیا. قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے گورنر جنرل بنے اور لیاقت علی خان کو پہلا وزیر اعظم جو ہے وہ بنایا گیا. اس کے بعد پاکستان کا جو نام ہے چودھری رحمت علی نے تجویز کیا تھا. اس پاکستان کے لیٹرز کے اندر پی جو ہے اسے جو ہے پنجاب مراد لیا گیا, اے سے اے فار افغانستان, دا نیم آف خیبر پختونخوا, ٹھیک ہے. اس کے بعد کے اسٹینڈ فار کشمیر اینڈ ایس اسٹینڈ فار سندھ اینڈ تان اسٹینڈ فار بلوچستان. یعنی ان تمام کو ملا کر ایک ملک پاکستان کا جو لفظ ہے وہ چودھری رحمت علی نے تجویز کیا. قیام پاکستان کے بعد مختلف واقعات مختلف جو ہے نا وہ وجوہات کی بنا پر پاکستان میں رونما ہوئے, ٹھیک ہے, جو ہم آگے پڑھیں گے.
اب ان واقعات کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا جو پاکستان کی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. سب سے پہلے 1947 ٹھیک ہے, مسلم اسٹیٹ آف ایسٹ اینڈ ویسٹ پاکستان ایمرجڈ آؤٹ آف دا پارٹیشن آف انڈین ایٹ دا اینڈ آف دا برٹش رول. یعنی 1947 میں برٹش رول کے اینڈ کے بعد ویسٹ پاکستان اور ایسٹ اور ویسٹ کو ملا کر ایک پاکستان ملک جو ہے وہ وجود میں آیا, اور اس کے ساتھ ہی انگریزوں کی جو ہے وہ اقتدار کا خاتمہ ہو گیا. لیکن یہ جو پارٹیشن تھی یہ اتنی آسان نہیں تھی. لوگوں نے فرقہ وارانہ تشدد کرنا شروع کر دیا, جس کی وجہ سے بہت سے لوگ بے گھر بھی ہوئے جب انہوں نے مائیگریٹ کیا, ہجرت کی, اور بہت سے لوگ اپنی جان کی بازی تک ہار گئے. اس کے بعد ہے 1956 میں پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن پاس ہوا. 1958 مارشل لاء واز ڈکلیئرڈ اینڈ ایوب خان ٹوک اوور. یعنی 1958 میں 1956 کا جو آئین تھا, جو کانسٹیٹیوشن تھا 1956 کا, اسے ختم کر دیا گیا اور مارشل لاء جو ہے وہ لگا دیا گیا, اور ایوب خان نے اقتدار جو ہے وہ سنبھال لیا. 1970 کے الیکشن کے اندر عوامی لیگ ایسٹ پاکستان میں, عوامی لیگ اور ویسٹ پاکستان میں پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ جو ہے وہ اکثریت حاصل ہوئی, جس کی وجہ سے ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کے اندر اقتدار کے لیے ایک طرح کی جنگ شروع ہو گئی. اور 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا. پاکستان کے دو حصے ہونے میں سب سے جو اہم کردار تھا وہ انڈیا کا تھا, کیونکہ انڈیا پاکستان کو برداشت نہیں کر رہا تھا, اور انہوں نے ایسٹ پاکستان کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے اندر ویسٹ والوں کے لیے اتنی زیادہ نفرت بھر دی کہ وہاں کے لوگ ہی خود اپنی ہی گورنمنٹ کے خلاف ہو گئے, اور اس طرح ڈھاکہ جو ہے وہاں پر ایسٹ پاکستان کے جو ہے ایک الگ ملک ہونے کا اعلان کر دیا گیا, اور ویسٹ پاکستان الگ ہو گیا. 1973 پارلیمنٹ اپروو نیو کانسٹیٹیوشن وچ از اسٹل ویلڈ ان پاکستان. سب سے اہم جو کامیابی پاکستان کو حاصل ہوئی وہ کافی ٹائم کے بعد حاصل ہوئی, وہ کیا تھی؟ وہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن تھا. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بھی کانسٹیٹیوشن آیا, ایک 1962 کا بھی آیا, لیکن وہ ختم ہو گیا وہ بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہے 1977 کے اندر جو ہے الیکشنز کے اندر ذوالفقار علی بھٹو پر یہ الزام لگا دیا گیا کہ انہوں نے ووٹس میں دھاندلی دی ہے, جس کی وجہ سے ضیاء الحق جو ہے وہ انہوں نے جو اس وقت کے ملٹری کے ہیڈ تھے انہوں نے مارشل لا امپوز کر دیا اور گورنمنٹ جو ہے اس پہ قبضہ کر لیا. 1980 یورس ملٹری جو تھی ان کو اسسٹ کر رہا تھا پاکستان, جس سے اس چیز کی آڑ میں پاکستان کے اوپر ہی جو ہے ایک افغان وار جو ہے وہ اس کو امپوز کر دیا گیا. 1998 جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ایئر ہے پاکستان کی ہسٹری میں, کیونکہ 1998 میں مئی میں پاکستان نے نیوکلیر بلاسٹ کیے تھے اور اپنے ایٹمی پاور ہونے کا اعلان کیا تھا. اس جو ہے بلاسٹ کے بعد, ان جو ہے ایکسپیرینسز کے بعد پاکستان کے اوپر جو ہے کچھ اکنامک جو ہے وہ پابندیاں بھی لگ گئی تھیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کو ایک یہ میسج مل گیا تھا کہ پاکستان اب نیوکلیر پاور ہے اور کسی بھی طرح سے پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ نہ کرے. اب ہے کارگل کانفلکٹ. پاکستان بیک فورسز کلیشڈ with the Indian military in the icy heights around Kargil in Indian held Kashmir. More than 1,000 people were killed on both sides. 1999 Prime Minister Nawaz Sharif was overthrown during the military coup led by General Pervez Musharraf. Coup was widely condemned and Pakistan was suspended from Commonwealth. یعنی 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے پاکستان کے اقتدار پر قبضہ کر لیا اور نواز شریف کو ان کے عہدے سے ہٹا کر باہر نکالا. اس اقدام کی بہت زیادہ جو ہے وہ اس کے بارے میں اس کی تردید کی گئی, اس پر بہت زیادہ تنقید کی گئی, اس عمل کو پسند نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے کامن ویلتھ سے پاکستان کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا گیا تھا. 2001 میں مشرف نے پاکستانی حدود کو امریکہ کو دیا تاکہ وہ افغانستان کے خلاف اپنا ایک ٹیررزم کا جو ان پر اٹیک ہوا تھا اس کا بدلہ لینے کے لیے یا اس کے خلاف کارروائی کے لیے افغانستان پر اٹیک کرنا جو امریکہ چاہتا تھا, اور پاکستان نے اس کی بھرپور حمایت کی اور پاکستانی سرزمین بھی جو ہے اس اٹیک میں استعمال ہوئی. 2008 میں جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی برسر اقتدار آئی اور انہوں نے اپنے 5 ایئرس کمپلیٹ کیے. اسی طرح 2013 میں نون لیگ پاکستان میں برسر اقتدار آئی اور اپنی گورنمنٹ انہوں نے پوری کی. ڈفرینٹ ویو پوائنٹس آن ہسٹوریکل ایونٹس. پاکستان بننے کے بعد اور بھی بہت زیادہ واقعات تھے, لیکن جس میں سب سے اہم جو واقعہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ کشمیر پر انڈیا کا قبضہ تھا. انگریزوں نے مسلمانوں کو اختیار دیا تھا اور ڈفرینٹ جو ریاستیں تھیں, جو اسٹیٹس تھیں, ان کو یہ حق دیا تھا کہ وہ پاکستان یا انڈیا جس کے ساتھ چاہیں وہ اپنی ایفیلیشن کر لیں, اپنا الحاق کر کے وہ ان کے ساتھ رہ سکتے ہیں. کشمیر میں چونکہ مسلمانوں کی اکثریت تھی, کشمیری چاہتے تھے کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنی زندگی جو ہے اپنے مطابق گزاریں, اور اس لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ یعنی پاکستان کے ساتھ الحاق کرنا چاہتے تھے. لیکن وہاں کا مہاراجہ چونکہ ہندو تھا, اس لیے اس نے
ہندو ہونے کی وجہ سے اس راجا نے انڈیا کو جو ہے وہ دعوت دی کہ وہ آئے اور کشمیر پر قبضہ کر لے. اس لیے اب تک جو ہے کشمیر پر یہ ہندوؤں کا قبضہ ہے، لیکن مسلمانوں کی وہاں پر جو ہے وہ ایک اپنی آزادی کے لیے ان کی کوشش جاری ہے، جس میں پاکستان ان کو فلی سپورٹ کر رہا ہے. اب ڈفرینٹ جو ہسٹوریکل ایونٹس ہوئے تھے، جس کا انٹرنیشنلی جو ہوئے تھے، جو ہوئے تھے، جن کا مقامی لوگوں پر جو اثر پڑا تھا، اس میں ایک یہ تھا کہ اسٹیفرڈ کرسپ نے جو ہے جو اپنا فرسٹ مشن میں جب وہ انڈیا آیا تو اس نے وہاں کے لوگوں کو یہ اعتماد میں لیا کہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو ہے ان کے ساتھ پرومس کیا کہ ان کو آزادی دے دی جائے گی ان کے مطابق. اس کے بعد جو ہے پاکستان بننے کے بعد جو ایک اہم واقعہ رونما ہوا کافی ٹائم کے بعد، وہ ایک 9/11 کا اٹیک تھا جو امریکہ میں ہوا تھا. اس اٹیک کے بعد بھی کافی جو ہے تبدیلیاں وہ نیشنلی اور انٹرنیشنلی جو ہے وہ رونما ہوئیں. اب کمپیریزن آف لائف ان ارلی ورسز پریزنٹ پاکستان، یعنی وہ زندگی جو قیام پاکستان کے وقت تھی اور جو اب ہے. قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو مختلف مشکلات کا سامنا تھا. پاکستان میں آفیسز کی کمی تھی، فیکٹریز نہیں تھی، گورنمنٹ امپلائز کو دینے کے لیے سیلریز نہیں تھی، ہر طرح کا پرابلم تھا. ایجوکیشن کے لحاظ سے دیکھا جائے تو سکولز، یونیورسٹیز کی کمی تھی، کالجز نہیں تھے. اس کے علاوہ میڈیکل فیسلٹیز بھی لوگوں کے پاس بہت کم تھی. اور اس کے بعد جو سب سے اہم نقصان ہوا وہ یہ ہو کہ قائد اعظم کی ڈیتھ ہوگی، جس کی وجہ سے یہ تمام جو پرابلم تھی وہ ان کو صحیح ٹائم پر سالو کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا تھا. لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان نے کافی ترقی کی. اب یہاں پر آپ کو ماڈرن فیسلٹیز بھی ملیں گی، ہر طرح کی ایجوکیشن کے لیے ہر طرح کے انسٹیٹیوٹ آپ کے لیے اویلیبل ہے. فیکٹریز لگ گئی ہیں، پاپولیشن میں نو ڈاؤٹ بڑھ رہی ہے، کرپشن بڑھ رہی ہے، کچھ پرابلمز ہیں جو ابھی بھی پاکستان کو فیس کرنی پڑ رہی ہیں، لیکن پھر بھی گورنمنٹ جو ہے وہ پوری کوشش کر رہی ہے ان پرابلمز پہ قابو پانے کی. اور انشاءاللہ ایک دن وہ بھی ضرور آئے گا کہ جب یہ تمام پرابلمز جو ہے وہ ہماری کنٹری سے ختم ہو جائیں گی. تاریخ پہ اگر غور کیا جائے تو ہسٹری میں بہت سے ایسے لیڈرز گزرے ہیں جنہوں نے اپنی نیشن کے لیے دن رات محنت کی بغیر کسی لالچ کے. ان میں چند اہم لیڈرز ہمارے سامنے جو ہیں، ان میں سے ایک مولوی فضل الحق شیر بنگال ہیں. ان کا تعلق جو ہے وہ برسل سے تھا، جسے برسل کہا جاتا ہے. وہ 26 اکتوبر 1873 میں پیدا ہوئے تھے. ابتدائی تعلیم میں انہوں نے قرآن پاک پڑھا، عربک پڑھی، پرشین پڑھی، ٹھیک ہے. میں انہوں نے ماسٹرز میں بھی بہت زیادہ ایک امتیازی جو ہے وہ نمبر حاصل کیے. 1990 میں وہ کولکتہ میں ہائی کورٹ میں ایز ایڈوکیٹ کام کرتے رہے. اس کے بعد انہوں نے مسلمانوں پر دھیان دیا تو انہیں پتہ چلا کہ مسلمانوں کی جو ہے زوال کی وجہ یا مسلمانوں کی ترقی نہ کرنے کی وجہ ایجوکیشن سے دوری ہے، ٹھیک ہے. تب انہوں نے مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے اندر ایجوکیشن کی کمی جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے کام شروع کیا. In 1937, he was elected as the Chief Minister of Bengal during the All India Muslim League session of March 23rd, 1940, which was presided over by the Qaid Azam Fazlul Haq rose to move the historic Pakistan resolution and spoke of protecting the rights of the Muslims of India. یعنی انہوں نے ہی یہ قرارداد پیش کی تھی قائد اعظم کی سربراہی میں جب یہ اجلاس ہوا تھا. 1962 his health starting deteriorating. He passed away on April 27, 1962 after dominating the political stage of the subcontinent for half a century. ٹھیک ہے. 1962 میں ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تقریباً انہوں نے زندگی میں اپنی مسلمانوں کے لیے فلاح و بہبود کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی موقع نہیں ایسا نہیں تھا جو انہوں نے اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیا ہو. ایک اور اہم شخصیت جو تھی نیلسن منڈیلا تھے. نیلسن منڈیلا کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے تھا. انہوں نے وہاں نسل کے فرق کو اور رنگ کے فرق کو ختم کر کے تمام لوگوں کے لیے ایکول رائٹس کے لیے انہوں نے بات کی تھی, ٹھیک ہے. اس سلسلے میں ان کو اپنی جدوجہد کے دوران جیل بھی جانا پڑا. 27 سال تک وہ تقریباً جیل میں رہے, پھر وہاں سے آزادی حاصل کی اور اس کے بعد 1994 کے الیکشنز میں وہ وہاں کے ساؤتھ افریقہ کے پہلے پریزیڈنٹ بنے. انہوں نے اپنی زندگی کی آخری سانس تک لوگوں کے اندر نسلی فرق کو اور تعصب کو ختم کرنے کے لیے سخت محنت کی. چیپٹر کی ریڈنگ میں نے اپنی طرف سے تو ہر چیز کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر دی, لیکن پھر بھی بیٹا چیپٹر لینتھی ہے. گھر میں آپ اس کی ریڈنگ کی ضرور دوبارہ سے 2-3 مرتبہ کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے. اب ہم اپنا بک ورک سٹارٹ کریں گے پیج نمبر 58 پر. چوز دا کریکٹ آپشن اینڈ فل ان دا سرکل. بنگال واز ڈیوائڈیڈ انٹو پارٹس ان 1905. نیکسٹ ہے
Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah became a member of Muslim League in 1913. Pakistan's resolution was passed in 1914 in Lahore. First martial law in Pakistan was declared in 1958. The two-nation theory was presented by Sir Syed Ahmad Khan. Bengal was the biggest province with the population of 78 million. The government again rejoined Bengal into one province in 1911. In Dash, when more soldiers were needed, the British promised self-government to the Indians in return for their help in the war. यहाँ पर 1919 लिखा है, यहाँ पर कट करके आप 19 की जगह 42 लिख लें और आपका राइट ऑप्शन होगा 1942. Muslim League won the majority of the Muslim seats in the elections on 1946. On 14th August, Dash, India and Pakistan were separated. 1947.